انتہائی قابل احترام میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں چند گزارشات آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام اور بالخصوص سندھ میں بسنے والے اور جو شہری سندھ میں جو لوگ بستے ہیں ان کی حالت زار سے آپ کو آگاہ کر کے اس کی ذمہ داری کا کچھ تعین ہمیں کرنا ہے کہ بھئی یہ کہاں ہے اور اس کے سد باب کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں آج کی ہماری اس پریس کانفرنس کی اہمیت ہے۔ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا کہ سندھ کے عوام چاہے وہ دیہی سندھ میں ہوں چاہے وہ شہری سندھ میں ہوں، وہ اس وقت کس اذیت سے گزر رہے ہیں، ان کی حالت زار کیا ہے، ان کا معیار زندگی کتنا پست سے پست تر ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ پھر سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور جو کراچی میں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا بستا ہے، ہر علاقے کا پاکستانی یہاں رہتا ہے، وہ اس وقت کس اذیت میں مبتلا ہے، ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، کس کرب میں مبتلا ہے، کن مسائل سے دوچار ہے۔ کوئی ایک بنیادی سہولت ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا بنیادی حق نہیں ہے ان کا جو انہیں دیا جا رہا ہو۔ تمام بنیادی انسانی اور شہری حقوق سے انہیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ سندھ میں جو شہروں میں رہنے والے عوام ہیں، ہر پاکستانی، ہر شہری، پاکستان کے کسی علاقے سے اس کا تعلق رہا ہو، پاکستان کے کسی علاقے اور خطے اور کوئی بھی زبان بولتا ہو پاکستان کے جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی، اگر وہ کراچی میں رہتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے طے ہے کہ اس کو اس اذیت سے گزرنا ہے، اس کو ایک کرب ناک زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بیک گراؤنڈ، اور اب اس میں ہونا کیا چاہیے، اور کیا یہ جو ان کے مصائب ہیں، ان کی مشکلات ہیں، ان کے مسائل ہیں، کیا اس کی ذمہ داری صرف صوبائی حکومت کی ہے، اور ہم صوبائی حکومت پر یہ سارا ملبہ ڈال کر کیا اپنی ذمہ داریوں سے ہم عہدہ برا ہو جائیں گے؟ تو میرے خیال میں آج سیاق و سباق کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ معاہدہ رکھوں جو 30 مارچ 2022 کو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان طے ہوا تھا۔ اس کو ذرا سا بٹوا دیجیے گا بھائی، ذرا میرے جو صحافی حضرات بیٹھے ہیں دیکھیں، یہ معاہدہ ہوا تھا 30 مارچ 2022 جب PTI کی حکومت کو روانہ کیا گیا تھا یا کیا جا رہا تھا، اور PDM-1 کی حکومت PMLN پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کی ایک اور دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومت قائم ہونے جا رہی تھی۔ تو ایک معاہدہ ہوا تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کم از کم MQM کا آخری معاہدہ ہے، اور اس میں کوئی یہ شرط نہیں تھی کہ ہم صوبائی حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں صوبائی وزارتیں دی جائیں اور ہمیں یہاں پر بھی اقتدار اور اختیار اور جو صوبائی وسائل ہیں اس پر کوئی اختیار دیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور جو گفتگو اس میں ہوئی تھی، یہ معاہدہ میں آپ کو سرکولیٹ کر رہا ہوں، اس کی کاپی دے دیں۔ اچھا، یہ 30 مارچ 2022 کا معاہدہ ہے پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان۔ اس کا پریمبل یہی ہے کہ سندھ میں مضبوطی اور استحکام آئے، کراچی کی تعمیر و ترقی ہو، اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو۔ اچھا، پہلا نقطہ اس کا کیا ہے؟ The Honorable Supreme Court's decision regarding local governments in Constitutional Petition number 24/2017 versus Pakistan shall be implemented in letter and spirit within 1 month۔ ایک مہینے کے اندر اندر جو آرٹیکل 140A سے متعلق MQM پاکستان کی 2017 میں پٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، جسٹس گلزار احمد شیخ نے غالباً 2022 ہی میں جنوری میں ایک فیصلہ دیا تھا
کہ ایم کیو ایم پاکستان کی یہ پٹیشن حرف بحرف صحیح ہے اور 140(a) کے تحت سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات شہروں کو، ضلعوں کو اور بلدیاتی اداروں کو دیے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسے مانا ہے اور 1 مہینے میں اس پر عمل درآمد کے لیے کہا، اور اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اگر آپ دیکھیں گے اس کے 3 صفحے پر تو ایم کیو ایم کی جانب سے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ دستخط کیے۔ اچھا، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ان 2 رہنماؤں نے اس معاہدے پر دستخط کیے جس کی پہلی شق آرٹیکل 140(a) سے متعلق ہے۔ جسٹس گلزار احمد شیخ نے آرٹیکل 140(a) سے متعلق ایم کیو ایم پاکستان کی پٹیشن ہے، اس پر ایک فیصلہ دیا، اس پر آمادگی ظاہر کی، اس پر عمل درآمد کے لیے 1 مہینے کا کہا، لیکن اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی میٹنگ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ نہیں کی، ایم کیو ایم پاکستان کے بار بار یاد دلانے کے باوجود، اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس پورے معاہدے پر نہیں ہوا۔ اس کی تقریباً 18 شقیں ہیں، 18 میں سے کسی ایک شق پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارا شکوہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کی صوبائی حکومت سے، صوبائی وڈیروں اور جاگیرداروں سے، سندھ کے صوبائی وڈیروں اور جاگیرداروں سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں، اور اس میں صدر آصف علی زرداری بھی ہیں، اور ان کے فرزند لختے جگر بلاول بھٹو زرداری بھی ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں، جنہوں نے اس معاہدے پر سائن کیا۔ اچھا، وہ بجٹ اجلاس میں جب آخری تقریر ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معاملات ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ کے معاملات مرکز کے ساتھ ہیں۔ چلیں، اس حد تک میں مانتا ہوں کہ آپ نے براہ راست دستخط کیے، لیکن جو اس تعلق اور رشتے کے گواہ اور ضامن تھے وہ میاں شہباز شریف، وہ مولانا فضل الرحمان، جناب محترم اختر مینگل اور جناب خالد مقصی۔ اب اگر وفاق میں بات کسی حد تک پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی صحیح بھی ہے کہ آپ کے معاملات تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے اور ظلم کی یہ داستان، یہ جو ایک سلسلہ 18 سالوں سے بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی کے ذریعے سے جاری اور ساری ہے، اور ایک لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، تمام اختیارات، وسائل، زمینوں، وزارتوں، اداروں، محکموں پر آپ کی دسترس، آپ کا اختیار ہے، تو اس کے پھر ہمارے حقوق، ہمارے مسائل کے حل، اس پر آپ کے براہ راست دستخط ہے، لیکن جو گواہ ہیں اس نکاح کے، اس رشتے کے اور اس تعلق کے، وہ تو میاں شہباز شریف ہیں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کو اب کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مداخلت کا لفظ یوز نہیں کر رہا، انہیں دخل دینا پڑے گا اور یہ 18 شقوں پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، ورنہ ایم کیو ایم پاکستان احتجاجی تحریک کی کال کب دے، کیسے دے، کہاں سے دے، یہ تو ایک سوال ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر وفاق کا بھی اس میں کیا کردار ہے اور وفاق کی بھی کیا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی بھی اس میں کیا ذمہ داری ہے، انہیں بھی پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، کیونکہ کراچی شہر پاکستان کا قومی شہر ہے۔ یہاں اگر احتجاجی تحریک چلتی ہے، یہاں اگر مظاہرے ہوتے ہیں اور دھرنے ہوتے ہیں، تو آج میں یہ SOS کال جہاں بلاول بھٹو زرداری، صدر پاکستان آصف علی زرداری کو یہ دے رہا ہوں، خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر اور مرکزی کمیٹی کی جانب سے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو بھی یہ SOS کال دے رہا ہوں کہ وہ بھی ضامن تھے، گواہ تھے، اس معاہدے پر عمل درآمد کے گارنٹر تھے،
ضامن کا مطلب ہے گارنٹر تھے، اور انہوں نے اس معاہدے پر عمل درآمد کرانا ہے، تو ہم یہ آخری وارننگ اور انتباہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو بھی دے رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اگر صوبائی حکومت صدر پاکستان آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ 18 سالوں سے تو چلے ایک طرف، لیکن 30 مارچ 2022 کو آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس پر تو عمل درآمد آپ سب کو کرانا ہے، اور چاہے کسی قیمت پر کرانا ہو. آپ گواہ بھی ہیں، ضامن بھی ہے، آپ کو اب کہیں نہ کہیں دخل دینا ہوگا، آپ کو کہیں نہ کہیں بیچ میں آنا ہوگا، ورنہ MKM پاکستان ایک ایسی احتجاجی تحریک شروع کرے گی کہ پھر وہاں سے MKM پاکستان کو اور کراچی کے عوام اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو وہاں سے واپس لانا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. صوبائی حکومت ہو، صوبائی وڈیرے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہوں، یا پھر پاکستان مسلم لیگ PML این کے کرتا دھرتا ہوں، ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اگر کراچی کے عوام سڑکوں پر آ گئے، ان کا احساس محرومی، احساس بیگانگی، احساس عدم تحفظ ہر حد کو تجاوز کر گیا ہے. اور اس میں کیا کیا مسائل نہیں تھے جن پر گفتگو نہیں ہوئی تھی، آپ ضامن ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف آپ گواہ ہیں. تو پہلا نقطہ دو، چیف جسٹس گلزار احمد شیخ نے 140A، ہمیں تو یہ بل لانے کی ضرورت نہیں تھی، یا آئینی ترمیم لانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وزیر اعظم پاکستان اور بلاول بھٹو زرداری اس پر عمل درآمد کرتے اور ایسا قانون، بلدیاتی قانون وضع کرتے، MKM پاکستان کو بلاتے، اس کے ساتھ مکالمہ کرتے، بات چیت کرتے، اور اس پر تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا. چیف جسٹس گلزار احمد شیخ نے فیصلہ دیا. دوسرا، 60 اور 40% کا جو کوٹا تھا سندھ کا شہری، اور جس پر ہماری ایک جدوجہد رہی ہے اس کوٹا سسٹم کے خلاف، لیکن ہم نے کہا کہ جب تک یہ کوٹا سسٹم مکمل طور پر اور عملی طور پر ختم نہیں ہوتا، آئین میں چاہے یہ ختم ہوا اور اسے باریک کام کر کے پھر آئین میں کہیں نہ کہیں گھسیڑا گیا، کہیں نہ کہیں لایا گیا، لیکن ہم ایسے باریک کام کو نہیں مانتے ہیں. لیکن کم از کم اس وقت تک جب تک یہ کوٹا سسٹم مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، سندھ کے شہری علاقوں کراچی، حیدرآباد، سکر، اس کا 40% تو اسے ملنا چاہیے. تو وہ 40% کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو یہ طے ہوا تھا کہ جو فیک ڈومیسائل ہے، جعلی ڈومیسائل، اس پر ایک کمیشن بنے گا. وہ کمیشن کہاں بنا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ کمیشن بنانا ہے. اگر وہ نہیں بناتے تو آصف علی زرداری صاحب کو کہیں نہ کہیں اس میں بیچ میں آنا ہے، اور وہ اگر نہیں آتے، جو ضامن ہیں، گواہ ہیں، وزیر اعظم پاکستان اور باقی سب، انہیں بیچ میں آ کر اس کمیشن کو بھی قائم کرانا ہے اور کہیں نہ کہیں دخل دینا ہے یا مداخلت کرنی ہے. اور یہ سندھ کے معاملات جو جس طرح شترے بے مہار کی طرح کسی کو جواب دہ نہیں ہے، نہ وفاق کو جواب دہ ہے، نہ کسی آئینی ادارے کو جواب دہ ہیں، نہ نیشنل فائنینس کمیشن کو جواب دہ ہیں، نہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو جو مشترکہ مفادات کی کاؤنسل ہے، نہ اس کو جواب دہ. کوئی آڈٹ نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. 25,000 ارب روپے جو 18 سالوں میں ملے وہ کہاں پر خرچ ہوئے؟ ایک شاہراہ بھٹو کراچی میں بنی ہے بھائی، اور اس پر اس طرح شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ایسے خوشیاں اس پر منائی گئی ہیں. آپ نے تو دیکھا جیسے 18 سال سے ایک بانجھ جوڑا ہوتا ہے جس کی یہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہو رہی ہو، اور 18 سال کے بعد اگر اس کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو جس طرح کی خوشی منائی جاتی، ایک اولاد پیدا ہوئی 18 سال میں ہے، اور وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بانجھ لوگوں کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک اولاد دے دی شاہراہ بھٹو کی شکل میں. تو آپ اس پر ایسا پھیل رہے ہیں، ایسی توپ چلا رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دی. لیکن میں آپ سے آج کم مخاطب ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے بھائی، میرے بھتیجے، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان، اب میں وفاق کو کہتا ہوں کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں، کوئی ریفرینڈم کرائے آرٹیکل 49 کے تحت، کوئی فیصلہ کرے. سندھ کا آج
دنیا میں جو ہمیں اپرچونٹی مل رہی ہے، جو دنیا کے دروازے ہم پر کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت اور وقار بخشا ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کاوشیں اور دفاعی صلاحیتیں مارکہ حق میں ثابت ہوئیں۔ اب ہم مارکہ معیشت کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں، بیچ میں مارکہ عالمی امن اور بیچ میں عالمی سفارتکاری کے بھی اعزاز اور اکرام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، یہ نعمت بھی دی، ہماری گود میں گر گئی۔ لیکن اب ہماری آزمائش شروع ہوئی ہے۔ سندھ کو ٹھیک کیے بغیر یہاں کے جو ایک ہر آئین سے بالا تر، ہر قانون سے بالا تر جو ایک ماورا آئین، ماورا قانون جو یہاں حکومت چلائی جا رہی ہے، اب اسے وفاق کو کہیں نہ کہیں دخل دے کر، کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسی مداخلت جو آئینی ہو، آئین کے دائرے میں ہو۔ میں نہیں کہہ رہا آپشن آپ کا ہے، آپ طے کریں، کوئی ریفرینڈم کرائیں، میں نہیں کہہ رہا کہ گورنر راج لگائیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن کراچی کو وفاق کے حوالے کریں، نئے انتظامی یونٹس بنائیں، یا 140A پر جو جسٹس گلزار احمد شیخ کا فیصلہ ہے، جو آئین کے آرٹیکل 140A کی اسپرٹ ہے کہ ہر صوبہ بلدیاتی ادارے، بلدیاتی نظام اور شہری مقامی حکومت قائم کرے، اور اسے جملہ مکمل شہری مقامی بلدیاتی انتظامی مالی اور سیاسی اختیارات دے، وہ نہیں دیے گئے۔ 2013 کے بلدیاتی قانون میں ایسا نہیں ہے، تو پہلی شک ہے۔ دوسری، کوٹا سسٹم پر عمل درآمد کی ہے۔ تیسری شک ہے فیک ڈومیسائل پر کمیشن بنائے، نہیں بنا، خلاف ورزی کی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کے منہ پر اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کر کے آپ کی عملداری کو چیلنج کیا گیا۔ PDM-1 کا یہ معاہدہ پینڈنگ میں ہے، آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ آئیں 4-5 دن کراچی میں قیام کریں، اس سے پہلے کہ ہماری برہمی بفر جائے، ہماری ناراضگی ہر حد کراس کر جائے، عوام کی بیگانگی، محرومی، ناانصافی، عدم توجہی، جو عدم تحفظ ہے، وہ ہر حد سے پار ہو جائے، وہ سڑکوں پر آ جائے۔ سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا ہے، احتجاجی تحریک کے کال دینے کا وقت آ گیا ہے، اور MQM پاکستان اس کے لیے عوام سے رابطے میں ہے، عوام کو تیار کر رہی ہے، کمر بستہ کر رہی ہے۔ پھر وفاق بعد میں مداخلت نہ کریں، بعد میں ہمیں نہ روکیں، کراچی کے عوام کو بعد میں نہ روکیں۔ اگر روکنا ہے تو ابھی روکیں، اگر کوئی دخل دینا ہے تو ابھی دے، اور عمل درآمد کرانا ہے تو یہ۔ اس کے بعد کوٹا آبزرونس جوائنٹ کمیٹی، کوٹے پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ اب تک 1 وے ٹریفک چل رہا ہے۔ فیک ڈومیسائل کے میٹرک اور جو پیدائش ہے وہ ہمارے اندرون سندھ میں بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹے بیٹیوں کی، لیکن ڈومیسائل کراچی کا، حیدرآباد کا، وہ بھی ہمارے کوٹے پر نوکریاں فیک ڈومیسائل پر۔ اس کی کمیٹی نہیں بنی۔ پھر ریکروٹمنٹ BS-1 سے 15، ہمیں بتایا جائے کہ BS-1 سے 15 تک کتنی نوکریاں کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ کے شہریوں کو ان کے ڈومیسائل پر جو صوبائی محکمے ہیں وہاں پر دی گئی۔ اس کے بعد لوکل پولیسنگ، کمیونٹی پولیسنگ آپ نے ایگری کیا ہے، تو یہ کہاں ہے کمیونٹی پولیسنگ؟ لوکل پولیسنگ کا ہے۔ پھر آپ نے فالس اینڈ فیبریکیٹڈ کیسز کو ختم کرنے کا کہا، لوگ تو خود چھوٹ رہے ہیں، عدالتیں چھوڑ رہی ہیں۔ آپ نے کون سا ریویو کمیشن بنایا، کمیٹی بنائی، کون سا کیس وڈرا کیا جو غلط بنا؟ بلکہ الٹا آپ تو بلدیہ فیکٹری انسیڈنٹ کو لے کے MQM کو مسلسل دیوار اور دیوار کے بھی پیچھے لگائے جا رہے تھے، اور دیوار میں جو ہے وہ انارکلی کو کیا کیا تھا؟ دیوار میں چنوا دیا تھا، تو ہمیں بھی چنوا رہے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے ریسکیو پر آ گیا، اس نے ہماری عزت اور وقار کو بحال کیا۔ اور سندھ گورنمنٹ نے دوبارہ اس پر ریویو داخل کر دیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے جو بلدیہ فائر انسیڈنٹ میں کیا۔ پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ نیڈس، اربن رورل، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اربن، لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر، وہ خیرپور، جام شورو، جیکب آباد، کشمور، وہاں کی بھی ضرورتوں کو دیکھیں، وہاں کیا ضرورت ہے، وہ علاقے بھی ڈیولپ ہونا چاہیے۔ ہم نے نہیں کہا کراچی، حیدرآباد، سکر ہی کا ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم وہاں کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جوائنٹ کمیٹی بننی تھی، کہاں بنی؟ پھر اس کے بعد اٹ از جوائنٹلی ایگریڈ آن اور ماسٹر پلان آف کراچی جو بنا ہوا، اس پر عمل درآمد کہاں پر ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ نیا ماسٹر پلان بنانے چلے، پہلے پرانے کا تو حساب دیں بھائی۔
کراچی بچاؤ تحریک ہم نے کب سے شروع کی ہوئی ہے؟ ہم نے کون سی تحریک ہے وہ؟ سیو کراچی، سیو کراچی، سیو پاکستان، کراچی بچاؤ پاکستان بچاؤ تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے. ماسٹر پلان پر عمل درآمد کریں. نئے پلان ماسٹر پلان کا آپ نے بکھیڑا کیوں کیا ہوا ہے؟ اسی طرح کراچی پاکستان کا واحد بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں. یہ چند گاڑیاں بسیں چلا کر مین روٹس پر گرین بس وفاق نے چلائی. صوبے نے ریڈ لائن پتہ نہیں کب تاخیر سے منصوبے مکمل ہوتے نہیں، اور تاخیر ہوتی ہے. ان کی جو قیمت ہے، یہ جو ریڈ لائن کی قیمت کیا تھی، آج کیا ہو گئی ہے؟ 80 ارب سے اوپر چلی گئی، 120 ارب روپے چلی گئی ہے. K4 تم نے بنایا نہیں، وفاق کو ہم نے دیا، وابڈا اس پہ کام کر رہا ہے. 25 ارب سے بڑھ کے 200 250 300 ارب ہو گئی اس کی قیمت K4 کی. 25 ارب سے 300 ارب تمہاری نااہلی کی، اس کا حساب کون دے گا؟ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ پبلک سیکٹر ویمن، یہ یونیورسٹی تھی، سیف سٹی تھا، کاٹیج انڈسٹری تھی، انفراسٹرکچر انڈسٹریل ایریا کا تھا، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں وافر آپ کو فنڈز دینے تھے، حیدرآباد یونیورسٹی. پھر اس کے بعد ایک کمیشن جو کہ ایویکیو جو پراپرٹیز ہے اس پر بنتا. پھر ایڈمنسٹریٹو اینڈ اکانومی، جو انتظامی اور معاشی فیصلے آپ کریں گے اس میں MKM کو ساتھ لیں گے. 18 سال میں تو نہیں لیا، 2022 کے بعد آپ نے کون سا لے لیا؟ تو یہ تو صوبائی حکومت تو ایکسپوز ہو گئی ہے، وہ تو بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب اس سے مزید شکوہ کرنا بیکار ہے میرے خیال میں. اب آج کا ہمارا جو ہدف ہے وہ وفاقی حکومت ہے، PMLN ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، اور انہوں نے 140A پہ ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں 4 MKM پاکستان کے اراکین ہیں، وہ اپنے بھی اراکین نامزد کریں، اعلان کریں، اور اس پر جو ہے وہ رائے عامہ استوار کریں، کنسنسس بلڈ کریں. اس کے پر نوٹیفیکیشن جاری کرے 140A پہ. کیونکہ ابھی ہماری اگر کوئی تحریک ہم چلاتے ہیں، اور انشاءاللہ جلد چلائیں گے، اور جب بھی چلائیں گے، جہاں سے چلائیں گے، کیسے چلائیں گے، انشاءاللہ اس کے لیے باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کے سامنے اس کا اعلان کریں گے. اور خالد مقبول صدیقی بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کنوینئر چیئرمین MKM پاکستان اس کا اعلان کریں گے کہ یہ کب، کیسے اور کہاں سے شروع ہوگی. اور یہ وفاق کے خلاف بھی ہوگی اور صوبائی حکومت کے خلاف بھی ہوگی. یہ صرف ایسا نہیں ہے جو ضامن ہیں، جو گواہ ہیں، ان کو کیسے بخشا جائے بھائی، ان کو کیسے چھوڑا جائے. اور پھر دیکھیں انہوں نے تو بھی حالیہ بجٹ میں دیکھیں، ایمانداری کی بات ہے، ہم نے جب 140A کی بات کی تو وہ بلال بھٹو زرداری اگر فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا معاملہ صرف ہم سے نہیں ہے بلکہ ان سے بھی ہے، تو بات ان کی کسی حد تک جائز اور درست ہے. تو اب ہم ان کو بھی پکڑ لیں، ان کا بھی گھیراؤ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب فیصلہ کر لو، کیونکہ احتجاجی تحریک سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی ہے. میں اب اس کے بارے میں آ رہا ہوں، یہ اہم بات ہے. اور یہ پارٹی میں اس وقت اس پر مشاورت ہو رہی ہے کہ بھائی 140A پہ عمل درآمد کے لیے اس کمیٹی کو فوری قائم کرے، اس کا نوٹیفیکیشن دے. اور اگر یہ قائم نہیں ہوتی، اربن ڈیولپمنٹ پیکیج میں جو رقم مانگی گئی ہے، جو کراچی کا حق ہے، 7 ارب روپے سے کام نہیں چلے گا. 7,000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے تو کم از کم 70 ارب روپے تو دینا بھائی. اگر 7 ارب روپے دے رہے ہیں، 7,000 کا ٹیکس دے رہے ہیں ہم، اور ہمیں 7 ارب پٹخا رہے ہیں آپ، تو یہ دیں. 140A کی کمیٹی بنا کر عمل درآمد کریں. آپ فلور پر بحث کے لیے اور ووٹنگ کے لیے 140A کی MKM کی ترمیم لائے، ورنہ جو جسٹس گلزار احمد شیخ کا فیصلہ ہے اس پر جو بلال بھٹو صاحب نے دستخط کی، اس پر عمل درآمد کرائیں. کچھ نہ کچھ اب کریں، اب کرنے کا وقت ہے، ناور نیور. میں اس لیے کہہ رہا ہوں. پھر دوسرا، ہماری گورنرشپ ہمیں واپس کی جائے، اس پر بھی آپ کا کمٹمنٹ ہے. PDM-1 سے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو یہ PDM-2 میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر دستخط کر لیے تو ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا تھا کہ یہ گورنر آپ کا ہوگا اور لازمی ہوگا، اور پیپلز پارٹی اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی. کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ آپ کے گورنر کو ہٹانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. اور میں وہ نام بھی کوٹ کر سکتا ہوں، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف اگر یہ کہتے ہیں کہ گورنرشپ ہماری جو چھینی گئی ہے وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے، تو پھر ہم یہ وضاحت چاہتے ہیں. تو پھر آپ کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ ہے، اور اس میں آپ کو ہماری گورنرشپ ہر حال میں واپس کرنی ہوگی. اور ان تینوں نکات پر اگر عمل درآمد فوری طور سے شروع نہیں ہوتا، بجٹ میں ہم
ہم نے مان لیا آپ کی باتیں، آپ کی یقین دہانیوں پر یقین کر لیا، لیکن اگر اس پر فوری اسی طرح لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے بھی ایک ہم ایم کیو ایم نے نام پروپوز کر دیے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی منسٹری آف انٹیریئر کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو بٹھا کر ہم ان 150 جو ہمارے خاندان ہیں جن کے بیٹے لاپتہ ہیں انہیں بھی مطمئن کرنا ہے، ان کی بھی ویل بینگ، ان کے ویئر اباؤٹس، وہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، اس کے بارے میں انہیں بھی آگاہ کرنا ہے۔ گورنرشپ ایم کیو ایم کو واپس دینی ہے، اور اگر جلد از جلد ان چاروں مطالبات پر جن پر آپ نے کمٹ کیا ہے اگر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے ایم کیو ایم میں جو آج مشاورت ہو رہی ہے کہ پھر ہم اپنے 22 ایم این اے کی طرف سے اسپیکر صاحب کو یہ درخواست دیں کہ ہمارا اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھنے کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، انڈورس کرتے ہیں آپ سب، انڈورس کرتے ہیں بھائی صاحب؟ تو پھر 22 سیٹیں جو ہیں ایم کیو ایم کی وہ پھر اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھے گی، یہ آج ہمارا مطالبہ ہے، اور میرے خیال میں یہی آج کی اصل خبر بھی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو احتجاجی تحریک باقاعدہ شروع ہو، کب ہو، کس وقت ہو، کیسے ہو، کہاں سے ہو، اس کا فیصلہ انشاءاللہ مرکزی کمیٹی کنوینر چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان کی سربراہی میں کرے گی، اور اس کا اعلان پھر خالد مقبول صدیقی بھائی کنوینر کہیں گے، اور یہ جو آخری حجت ہمیں وفاق کے ساتھ پوری کرنی ہے، اگر یہ ہمارے فیصلے جس کے ضامن آپ ہیں، 4 چیزوں پر ہمارے مطالبات پر آپ نے حامی بھری ہے، اگر یہ پورے نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنی 22 قومی اسمبلی کی نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور کسی بھی دن ہماری طرف سے اسپیکر اسمبلی قومی اسمبلی کو یہ لیٹر جا سکتا ہے کہ ہمارا انتظام کریں، ہم اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وما آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ ڈاکٹر فاروق ستار جی بھائی بتائیے۔ دیکھیں بھائی، انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا۔ پہلے جب ہم اکیلے صوبائی حکومت کو نشانہ بناتے تھے تو بشمول بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے پھر وفاقی حکومت کو آپ کیوں کچھ نہیں کہتے، اور وہاں پر آپ کیوں مسلسل جو ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج تو میں نے ایک ایسی بات کی نا جس پہ آپ کو تھوڑا سا خوش ہونا چاہیے، تھوڑا سا مطمئن ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی توپوں کا رخ تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھا خاصا وفاق کی طرف بھی کیا ہے، اور انہیں ضامن گواہ اور اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے انوائٹ کیا، ان کی توجہ کو آئیں۔ 4-5 دن وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، اگر نہیں بیٹھتے ان ساری باتوں پہ 4 جو انہوں نے براہ راست ہمارے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، اور 4 کے علاوہ جو باقی 18 ہیں جن میں وہ خود ضامن گواہ ہیں، اس پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے فاروق صاحب، ان کے کوئی نمائندے مصطفیٰ کمال موجود نہیں، کیا یہ فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان بھی کا ہے یا ایم کیو ایم آپ لوگوں کی حصہ ہی ہے؟ جی، خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے کنوینر ہیں، چیئرمین ہیں، جن کو پارٹی کے تمام لوگ مانتے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں انہی کا بینر لے کے، انہی کا علم لے کے اور انہی کا مینڈیٹ لے کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اور جو میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں وہ سب میرے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں، کنوینر کے ساتھ ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں وہ کنوینر کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے ہم پیپلز پارٹی کو بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این کو بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فاروق بھائی، یہ بتائیے گا، آپ تو متعدد مرتبہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کراچی آنے میں ایسا لگتا ہے بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے۔ کراچی کا اگر ان کا دورہ ہوتا ہے تو وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے وہ آتے ہیں، اہم ترین اپنی ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے مسائل کے حل کے لیے آپ ان کو دعوت دیں گے وہ کراچی آئیں؟ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں میرے خیال میں کہ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے، کراچی کو نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ میرے خیال میں یہ ریئلائز
کرنا چاہیے. 60% وفاق کو ریونیو دیں, 90% صوبے کو ریونیو دیں, 55% ایکسپورٹ براہ راست کراچی سے ہو, کراچی کی ملوں اور فیکٹریوں سے ہو, یہاں کی کاٹیج ڈومیسٹک انڈسٹری سے ہو. اس کے بعد بھی اگر کراچی میں وہ آ کے ایک رات قیام نہ کریں تو میرے خیال میں میری آج کی توپوں کا رخ PMLN اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف ہے, اور انہیں اب آنا چاہیے, 4-5 دن بیٹھنا چاہیے اور کراچی کے عوام کو اب ذہنی اذیت سے نکالنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارہ, اور پھر احتجاجی تحریک شروع ہوگی تو وہ رکے گی نہیں. آخری سوال. وفاق سے آپ نے اتنے مطالبات جو امن درآمد کی شرائط رکھی اور ابھی آپ نے اندیا دیا کہ ہم اپوزیشن میں جائیں گے. اس وقت کراچی کے اور شہری علاقوں کے یا دیہی علاقوں کے سب سے بڑے مسائل ہیں بجلی اور گیس, اور پانی کا بھی کراچی میں ایسا ہے کہ وہ K4 منصوبہ بننے کو ہی نہیں آ رہا. تو یہ وفاق کے ڈومین ہے, ان شرائط جو بنیادی حقوق ہیں ان پر آپ نے کیوں مطالبات نہیں کیے آج تک کہ ہم اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں 4 مطالبات تو بنیادی تھے. 140A پر عمل درآمد, اس کے لیے کمیٹی بننے جا رہی. نمبر 2 کراچی اربن پیکیج, اس میں وافر رقم ہونی چاہیے. نمبر 3 لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی, اور نمبر 4 گورنرشپ کی بحالی. اچھا, یہ ایک یہاں اقتدار کے توازن کو قائم کرنے کے لیے اگر 8 آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو ایک آئینی عہدہ PDM 1 کے زمانے سے ہمارے ساتھ طے ہے تو وہ ہمیں ملنا چاہیے. تو یہ بنیادی باتیں اگر کروں گا تو پھر بجلی گیس کے مسائل حل کرنے کے لیے تو کروں گا. آئندہ بلدیاتی انتخابات میں شفاف اور صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات, اس کو یقین دہانی بناؤں گا. تو یہ گیس بجلی تو انٹیگرل پارٹ ہے ان 4 مطالبات کا, یہ کیسے اس سے الگ ہو سکتے ہیں؟ IPPs نے 20% ان کو آپ نے انگیج کیا. پچھلے سال بجلی کے بلوں میں کمی کی, ہم نے اس بار مطالبہ کیا بجٹ میں کہ 20% اور کم کریں IPPs کا جو کیپیسٹی چارج ہے. ہم نے ساری باتیں بجٹ کی تقاریر میں, مطالبات کی فہرست لمبی, 4 بنیادی مطالبات. ایسا نہیں کہ گیس اور بجلی کو ہم نے چھوڑ دیا, یہ بالکل ہمارے لازمی مطالبات میں گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے, اور تیل بجلی گیس کی قیمتیں ٹیرف نرخ کم کیے جائیں, اور پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کیا جائے. یہ بار بار ہم کہتے رہے بھائی, اور ہمارے لکھے ہوئے مطالبات میں بھی ہیں. جی بھائی.